اب سن لیجئے تم میں ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر، تم لوگوں میں ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے. دیکھیے یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے. ادھر دیکھیے، یعنی امت مسلمہ یہ سوا عرب کی امت ہے نا، ان کو خاص طور پر ایسے اداروں کو دل کھول کر پیسہ دینا چاہیے جو دعوت و تبلیغ کا کام کریں. ان لوگوں کی تنخواہیں اس لٹریچر کے لیے، قرآن کی تقسیم کے لیے، قرآن کے ترجمے کے لیے، احادیث کے ترجمے کے لیے، اور دعوتی کتابوں کے لیے، دعوتی کیسٹس کے لیے، دعوتی چینلز کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو نیکی کا حکم دے، نیکیوں کا حکم دے. یعنی باپ کا احترام کرو، ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، رشتہ داروں کا حق کرو، معروف. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکر سے روکو، ہومو سیکشوالٹی سے روکو، زنا سے روکو، شراب سے روکو، سود سے روکو، منکر سے روکو. یہ جماعت جو ہے صرف ٹھنڈی ٹھنڈی تبلیغ نہیں کرے گی، صرف نماز کی دعوت نہیں دے گی. یہ جو امت ہے، دعوت ایک گروہ ہے، ایسا ہونا چاہیے جو منکر پر تنقید کرے، حرام کو روکے، منکر کو روکے. اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، یہود و نصارہ کی طرح کئی فرقوں میں بٹ گئے، اختلاف میں پڑ گئے. بینات کے آنے کے باوجود ان لوگوں کے لیے دردناک، ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، عظیم عذاب ہے. یوم تبیض وجوہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اس دن کچھ چہرے منور ہوں گے، کچھ چہرے بالکل سیاہ. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کے چہرے کالے ہوں گے. اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، پوچھا جائے گا اچھا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو پھر اس انکار کا عذاب چکھو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے بڑے دمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے. فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. یہ کون لوگ ہیں سنیے، یہ وہی ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو دعوتی گروہ ہے، جو تبلیغ میں منہمک ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، صحیح احادیث اور قرآن کو دنیا میں پھیلاتا ہے، معروف کا حکم دیتا ہے، منکر سے روکتا ہے. یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اسی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ احکام ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو ٹھیک ٹھیک ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ تمام عالم پر کسی پر بھی ظلم کرنا نہیں چاہتا. سنیے اس کو ذرا سمجھو. بلا وجہ کسی یہودی کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں ڈالنا چاہتا، کسی عیسائی کو، کسی ہندو کو، کسی بدھ مت کے ماننے والے کو. اللہ ظلم کرنا ہی نہیں چاہتا، عالمین پر ظلم کرنا نہیں چاہتا. لیکن امت مسلمہ کا کام ہے کہ وہ اپنا پیغام پہنچائے. اگر وہ یہ پیغام نہیں پہنچاتی، دعوتی کام نہیں کرتی اور ان کے رنگ میں رنگ جاتی ہے، تو پھر امت مسلمہ کو اللہ کے آگے جواب دینے کے لیے تیار ہونا پڑے گا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ زمین آسمان میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں اللہ کا ہے، اسی کی طرف سارے فیصلے لوٹائے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت بھی میرے ہاتھ میں ہے، دوزخ میں بھی میرے ہاتھ میں، بدلہ دینا، سزا دینا، ہر چیز میرے ہاتھ میں. یہ میرا آخری کلام ہے، اس کے مطابق تم لوگ کام کرو. اب آ رہی ہے اہم ترین آیت امت مسلمہ کے بارے میں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں پوری دنیا کے اندر تم بہترین لوگ ہو، بہترین امت ہو، بہترین ہو. بہترین کس لیے؟ کہ ہماری صورت ان سے بہتر ہے. ہمارے درمیان افریقہ کے کروڑوں کالے موجود ہیں، ہمارے پاس سوڈانی ہیں، ہمارے پاس صومالی ہیں، ہمارے پاس کینیا کے مسلمان ہیں، مالی کے مسلمان ہیں، نائجیریا کے ہیں، نائجر کے ہیں. ہمارے پاس چپٹی
والے ہیں، انڈونیشیا والے ہیں، چائنا کے مسلمان ہیں، ہمارے پاس روہنگا کے مسلمان ہیں. خیر امت کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہمارے پاس؟ ہم خیر امت کیوں ہو گئے؟ ہم خیر امت اس لیے ہیں اخرجت للناس، کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمیں لوگوں کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. اخرجت للناس، اے مسلمانوں اپنے منصب کو سمجھو، اپنی حیثیت کو سمجھو. تمہیں ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا گیا. تم یہاں دنیا میں چہل قدمی کے لیے نہیں آئے، تم دعوت و تبلیغ کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تم ڈالر کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، شادی کر کے بچے پیدا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. صرف کھانے پینے اور چرنے چگنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. اخرجت للناس، امت مسلمہ سن لے، اللہ نے تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ 3 کام ہے تمہارے. تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تم نماز کا حکم دیتے ہو، تم زکوٰۃ کا حکم دیتے ہو، تم روزوں کا حکم دیتے ہو، تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، تم حرام سے روکتے ہو، منکر سے روکتے ہو، فطرت خلاف فطرت چیزوں سے روکتے ہو، اور تم توحید کے وارث ہو. تؤمنون باللہ، ایک خدا پر ایمان رکھتے ہو تم. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کے درد کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے کنسرن کو دیکھیے. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کاش اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو کتنا اچھا ہوتا. اب دیکھیے اس آیت میں اہل کتاب کا شر بھی ہے اور خیر بھی ہے. فرمایا گیا مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، اہل کتاب میں سے کچھ اچھے لوگ ایسے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، اچھے لوگ ہیں، ایمان لائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے. اکثریت کیا ہے؟ زنا میں، اکثریت شراب، رقص، ڈرگس، مریوانا، کنابس، اسی میں ڈوبی ہوئی. پیسہ پیسہ پیسہ. اکثرهم الفاسقون. اچھا اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا یہ کام ہے کہ وہ اہل کتاب کو خاص طور پر ٹارگٹ بنا کر مسلمان کریں. لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًا. اب یہاں نوٹ کر لیجئے، اذن کا مطلب ہے یہ میڈیا. یہ کبھی کہتے ہیں آپ فنڈامنٹلسٹ ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ دہشت گرد ہیں، کبھی کہتے ہیں ارہابی ہیں، دہشت گرد ہیں، ٹیرورسٹ ہیں آپ. تو یہ اے مسلمانوں اللہ تسلی دے رہا ہے، یہ تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہاں کچھ تکلیف دے سکتے، کچھ نام رکھ سکتے، الا اذن، تمہیں بدنام کر سکتے ہیں، الا اذن. یہ میڈیا ٹرائل تمہارا کر سکتے ہیں. اذن کے اوپر لکھ لو میڈیا ٹرائل. یہ جیل میں ڈال دیا، کہیں پکڑ کے لے کے گئے، اس جیل میں ڈال دیا، اس جیل میں، یہی کر سکتے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یہ تم سے جنگ کریں گے نا، پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. دم نہیں ہے ان کے اندر لڑنے کے لیے، کیونکہ یہ جنت پر آخرت پر یقین نہیں رکھتے. مسلمان لڑتا ہے اللہ کے لیے لڑتا ہے. اگر یہ تم سے جنگ بھی کریں گے تو پیٹ پھیر بھاگ جائیں گے. ثم لا ينصرون، اور پھر ان کی مدد بھی اللہ کی طرف سے نہیں کی جائے گی. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا. اب یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کے اوپر ذلت ہی ذلت ہے جہاں بھی رہے. اب یہ 80 سال پہلے کی بات ہے، 1940 کی. یورپ میں یہودیوں کو برا سمجھا جاتا. ہٹلر نے ان کو چن چن کے مارا، ان کو ذلیل ہو گئے یورپ کے اندر. اینما ثقفوا، ہر ملک میں، ہنگری میں، پولینڈ میں، جرمنی میں، فرانس میں، برطانیہ میں. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، لیکن کچھ اللہ کو ترس آ گیا، کچھ اللہ نے رسی ڈھیلی کر دی، اور کوئی حبل میں کچھ لوگوں کو ترس آ گیا. لوگوں نے کہا چلو بھائی پہلے جنگ یہاں لا کے فلسطین میں آباد کرتے ہیں ان کو. اب یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کچھ آ گئے، دوسری جنگ عظیم کے بعد آ کے پھر انہوں نے بدماشی شروع کر دی. وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کے غضب میں گھر گئے. وضربت علیہم المسکنہ، ان پر مسکنت طاری ہوگی. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. ویقتلون الانبیاء بغیر حق، انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، یہودیوں نے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی. انہوں نے اور بہت سارے پیغمبروں کو قتل کیا بغیر حق. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ حد سے تجاوز کرتے تھے. اب پھر وہی خیر اور شر. اہل کتاب میں کچھ خیر ہے کچھ شر ہے. لیسوا سواء من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں.
امتن قائمتن یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. تو ایک گروہ ایسا ہے جو دن یعنی آناء رات میں جو ہے وہ اللہ کی آیات پڑھتا ہے اور وہ جو ہے کھڑا رہتا ہے اور ریز ہوتا ہے. یؤمنون باللہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے. ویامرون بالمعروف وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، نیکی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر ان میں اچھے لوگ ہیں جو برائی سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. یعنی ان کو ترس آتا ہے، کبھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کی مدد کرو، ان کی مدد کرو، آرفنس کی مدد کرو. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اور یہ اچھے لوگ ہیں نیک. وَمَا يَفْعَلُوهُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. اب یہ ذرا قاعدہ سمجھ لیجئے آپ. اگر مشرک عیسائی ہوگا، یہودی ہوگا، کوئی ظاہر ہے کہ تو آخری رسول کو نہیں مانے گا، آخری کتاب کو نہیں مانے گا، جائے گا تو دوزخ میں. لیکن دوزخ میں بھی درجات ہیں. اگر کافر بھی بھلے کام کرے گا اس کی ناقدری نہیں ہوگی. فَلَن يُكْفَرُوهُ واللہ علیم بالمتقین. اور ان میں جو بچنے، ان اہل کتاب میں جو بچنے والے لوگ ہیں، حرام سے بچنے والے، ہوموسیکچولیٹی سے بچنے والے، شراب سے بچنے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ جانتا ہے. شرک سے بچنے والے لوگ. ان الذین کفروا لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا ان کے اولاد اور ان کے اموال ان کے کسی کام نہیں آئیں گے. وہ اولئک اصحاب النار یہ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. اب دیکھیے ادھر دیکھیے، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے، ایک دنیا کے لیے خرچ کرنا ہوتا ہے. ایک دنیا کے لیے دیکھیے، جیسے مثال کے طور پر ذرا بات کو سمجھیے. یہ جو ہمارے ہاں مغرب کی پیروی میں کہتے ہیں کہ جی بڑے اچھے باغات ہونے چاہیے، بڑی سڑکیں ہونی چاہیے، بڑی اچھی رہائش ہونی چاہیے بھائی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ آخرت ہے. وفی الآخرۃ حسنہ والآخرۃ خیر وابقیٰ. اچھا دنیا پہ خرچ کر رہے ہیں نا، بہت اچھا مکان بنا لیا آپ نے، 10 کروڑ روپے کا مکان بنا لیا آپ نے، بہت اچھا، اس میں ایک باغیچہ ہے، بیٹھنے کی ایک جگہ ہے، کرسیاں بھی ڈال لی. آپ نے سارا پیسہ کس پہ خرچ کر دیا؟ فی ہذہ الحیات الدنیا. 10 کروڑ پیسے کیا خریدا آپ نے؟ دنیا بنائی. اس کی یہ جو خرچ کیا آپ نے، سنیے، آپ کے پاس 100 جوڑے کپڑے ہیں، 100 جوڑے جوتوں کے ہیں. وہ ایمیلڈا مارکوس تھی، مارکوس کی بیوی، فلپین کی جو فرسٹ لیڈی تھی، اس کے پاس 700 جوڑے تھے جوتوں کے. ٹھیک ہے نا؟ دنیا میں خرچ کر لیے نا، روزانہ ایک جوڑا بدل رہے ہیں، روزانہ ایک جوتا بدل رہے ہیں. اس کی مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ایک ہوا ہے، اس میں ٹھنڈک ہے. اصابت حرث قوم ظلم، وہ ایک فصل، ایک قوم کی فصل پر جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اس ٹھنڈی ہوا نے اس کھیت کو پامال کر دیا. فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. ان کو 10 کروڑ روپے دیے گئے تھے، $10 ملین دیے گئے تھے. انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. انہوں نے اپنے آپ، اللہ نے ظلم نہیں کیا. یہ بخیل تھے، یہ کنجوس تھے. ساری دولت انہوں نے دنیا میں ضائع کر دی، آخرت کے لیے کچھ خرچ نہیں کیا، رشتہ داروں کو کچھ نہیں دیا، غریبوں کو کچھ نہیں دیا، اللہ کی راہ میں کچھ نہیں دیا، دعوت پر کچھ خرچ نہیں کیا، تبلیغ پر کچھ خرچ نہیں کیا، قرآن کی اشاعت پر، احادیث کی اشاعت پر، کیسٹس کے لیے کوئی چینل اپنا قائم نہیں کیا، کوئی میڈیا کے اوپر اپنا کام خرچ نہیں کیا. یہ ہے دنیا کے لیے پیسہ خرچ کر کے. کوئی کتاب شائع نہیں کی. یہ ہے اسلامی چینل قائم نہیں کیا. چینل کے اوپر کیا ہے؟ وہی گندگی، وہی ناچ، وہی گانا، وہی موسیقی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یلونکم خبالا. بطانہ کا مطلب ہے، سنیے، بطن سے ہے، یعنی اپنا پیٹ ظاہر نہ کرو کا مطلب ہے اپنے راز ظاہر نہ کرو اپنے علاوہ. من دونکم یعنی مسلمانوں کے علاوہ.
اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، جا کے سب امریکہ کے کان میں کہہ کے آتے ہیں ہمارا یہ ہے، ہمارا وہ ہے، سب جا کے بتا دیتے ہیں ان کو، روس کو جا کے بتا دیتے ہیں، برطانیہ کو جا کے بتا دیتے ہیں، کہیں یہ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں، ودو ما انتم، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں ہو، قد بدت البغضاء من افواہہم، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے سینے کا بغض ان کی زبان پہ آ جاتا ہے، ان کی افواہ پہ آ جاتا ہے، ان کے ہونٹوں پہ آ جاتا ہے، ان کے منہ پہ آ جاتا ہے، چھپاتے ہیں، یہ تقیہ کرتے ہیں۔ یعنی اسلام کی دشمنی اہل کتاب اور مغرب کے سینے میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دل میں سینے میں ہے اور زیادہ خطرناک ہے، بغض ہی بغض ہے، بغضاء ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اے مسلمانوں تمہیں بتا دیا گیا ہے اہل کتاب کے سینوں میں کیا ہے، مغرب کے سینے میں کیا ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تمہیں کھول کھول کر اللہ بتا رہا ہے تمہارا چیلنج کیا ہے، تمہیں انہیں مسلمان کرنا ہے، تمہیں ان کو دعوت دینی ہے، ان کے شر سے بچنا ہے۔ اچھا سنو، اب گورے کو دیکھتے ہی ایسے پھسل جاتے ہیں، گوری کو دیکھ کے زیادہ پھسل جاتے ہیں، گورے کو دیکھتے ہی، سنیے آپ، میں نے دیکھا ہے، یہ عربوں میں بھی دیکھا ہے، پاکستانیوں کو بھی دیکھا ہے، گوری کو اور گوروں کو دیکھ کر ایسے منہ ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے خوش ہو کے بات کرتے، ہاں انتم اولائی تحبونہم، یہ ہیں جن سے تم محبت کرتے، تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو گوروں سے، ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ سنو، یہ ایک طرفہ محبت ہے، نوٹ کرو بھائی، مغرب میں رہنے والے نوٹ کرو، ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، ولا یحبونکم، تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تو یک طرفہ محبت کا کیا انجام ہوتا ہے؟ زہر کھانا پڑتا ہے، خودکشی کرنی پڑتی ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، حالانکہ تم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو، ان کی کتابوں پر، ان کے رسولوں پر ایمان لاتے ہو، لیکن وہ تم سے بغض رکھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب تم ان سے ملاقات کرتے ہو کہتے ہیں کہ ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ تنہائی میں رہتے ہیں تو اپنی انگلیاں جو ہے غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں مر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے واقف ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، ان کا معاملہ یہ ہے، تمہیں کوئی اگر تمہاری فصل اچھی آ جائے، تمہاری اکانومی اچھی ہو جائے، تم نے ایٹم بم بنا لیا، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، تمہارے لوگ مر جائیں، تمہاری معیشت خراب ہو جائے، تمہیں شکست، یفرحوا بہا، یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، سنو غور سے، اگر تم ثابت قدمی سے کام لو، وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈر ڈر کے اپنی زندگی گزارو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی قید، ان کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو پوری طرح گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اب سنیے یہاں، اب یہ پیراگراف ختم ہو گیا، یہاں سے 121 نمبر آیت سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ پہلے کیا کہا گیا تھا سنیے، اہل کتاب کے شر سے بچیے، تنظیم مضبوط کیجئے تقوی کی بنیاد پر، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ مضمون آ گیا تھا نا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جنگ احد میں کیا ہوا، 1000 مسلمان چلے، این لڑائی سے پہلے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا، 700 رہ گئے، اور صبح نبی کریم غدو تھا، وہ وقت یاد کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شوال 3 ہجری کا واقعہ یاد کرو، شوال کا، کہ سب کو لے کر چلے، مومنین کو لے کر، اور تبوئ المومنین مقاعد للقتال، اب وہ مومنین کو آپ بتا رہے تھے کہ تم یہاں ٹھہرو، تم یہاں ٹھہرو، تم یہاں ٹھہرو، تو وہاں احد کے پاس ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، وہاں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ کھڑا کیا،
تو یہ دیکھیے نبی کی سنت کیا ہے، ذرا سمجھ لو. وہ سپہ سالار بھی ہے، وہ بتاتا ہے کہ کون کہاں بیٹھے گا، کس کی کہاں پوزیشن ہوگی. یہاں 50 آدمی، وہاں 100 آدمی، یہاں اتنی فوج، یہاں اتنی فوج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یہ تمہاری جگہ ہے، یہ تمہاری جگہ ہے، یہاں سے ہلنا نہیں. واللہ سمیع علیم. اور اللہ سب دیکھ رہا تھا، علم ہر چیز تھی. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا. اور پھر وہ وقت بھی کہ 2 گروہ ایسے تھے جنہوں نے تمہارے درمیان جنہوں نے کمزوری دکھائی. یہ بنو اسلم اور بنو حارثہ کے لوگ تھے. یہ عبداللہ بن ابی کے پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ لوگ نیم دلی کا شکار ہو گئے یہ لوگ. واللہ ولیہما، لیکن اللہ ان کا سرپرست تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور اہل ایمان صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. یاد نہیں تم کو؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے پچھلے سال رمضان کی بات ہے، ایک مہینہ پہلے تم کمزور تھے. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم شکر کا رویہ اختیار کرو گے. استقولوا للمؤمنین. یاد کرو آپ مومنین سے کہہ رہے تھے أَلَّن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. کیا آپ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کرے گے؟ بلا، ہاں کیوں نہیں. سنو، ان تصبروا وتتقوا. اگر تم ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو گے اور اللہ سے ڈر کے رویہ اختیار کرو گے، وَيَأْتِكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا. تو فوری طور پر تمہارے لیے يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، تمہارے رب تمہاری مدد کرے گا بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. اور سنیے، فرشتے نشان زدہ ہوں گے، مسومہ ہوں گے، مسومین، مسوم ہوں گے. یعنی کیا مطلب ہے؟ ادھر دیکھیے، آپ اردو میں کہتے ہیں نا دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. تو ہر فرشتے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا یہ اس کو مارے گا، یہ اس کو مارے گا، اس کو مارے گا، اس کو مارے گا. ہر گولی پر لکھا ہوگا، ہر میزائل پر لکھا ہوگا کہ یہ کس کو لگے گی، یہ اے کو لگے گی، بی کو. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم. اللہ نے یہ چیزیں نہیں جو ہے رکھیں بلکہ صرف اس لیے کہ آپ خوش ہو جائیں، آپ کی تبشیر ہو جائے. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. اور اس سے آپ لوگوں کے دل مطمئن ہو جائیں. یاد رکھیں وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. مدد نہیں ہے مگر صرف اللہ کی. مومن ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، یعنی وہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن جو ہے وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. مسلمانوں کو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ان کے تلوار سے جنگ نہیں جیتی جائے گی بلکہ اللہ کی مدد کی وجہ سے جنگ جیتی جاتی ہے. وہ عزیز ہے، حکیم ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. تاکہ وہ کافروں کے ایک حصے کو، ایک گروہ کو ہلاک کر دے. او یکبیتہم، یا پھر ان کو ذلیل کر دے. فینقلبوا خائبین، اور وہ جو ہے نامراد ہو جب کر لوٹے. لیس لک من الامر شیء، آپ کے پاس کسی قسم کا اختیار نہیں ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم، یعنی اللہ کا اختیار ہے کہ اللہ مہربانی کرے یا ان کو عذاب دے. فإنہم ظالمون، اس لیے کہ یہ ظالم ہے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. کیا مطلب ہے؟ فرشتے اس کے ہیں، لشکر اس کے ہیں، جنت اس کے ہاتھ میں، دوزخ اس کے ہاتھ میں، مغفرت اس کے ہاتھ میں، عذاب اس کے ہاتھ میں. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. جس کو چاہے وہ معاف کر دے گا اور جس کو چاہے وہ عذاب دے گا. یعنی یہ نہیں مطلب کہ ادھر دیکھو، اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والے کو وہ عذاب دے گا اور جو ہے شراب پینے والے کو جو ہے وہ معاف کر دے گا. یہ مطلب بالکل نہیں ہے اس کا. مطلب یہ کہ اس قاعدے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کے وفادار رہیں گے وہ معاف کرے گا. واللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ بلا شبہ مغفرت کرنے والا ہے، ہمیشہ مغفرت کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا. اب یہ مضمون سود کا وہاں سورہ بقرہ میں بھی آیت 275 میں آیا تھا، یہاں 130 میں آ رہا ہے. لوگوں جو ایمان لائے ہو
لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، بڑھتا چڑھتا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، امید ہے، توقع ہے کہ تم لوگ فلاح پا جاؤ گے۔ سنو، وہاں بھی سود کے سلسلے میں دوزخ کا ذکر کیا گیا تھا، سود کھانے والے دوزخی ہے، یہاں بھی کہا جا رہا ہے واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے ڈرو جو تیار ہے کافروں کے لیے، واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ ذرا رک جائیے یہاں، اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ رسول کی اطاعت کرو کیا مطلب ہے؟ صحیح احادیث کی اطاعت کرو۔ اب سنو، آپ کو یہ کہا جاتا ہے یہ صحیح حدیث، وہ کہتے ہیں لیکن فلاں امام نے یہ کہا ہے۔ ارے بھائی یہ صحیح حدیث ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی فلاں بزرگ نے یہ کہا ہے، حضرت نے یہ فرمایا تھا، انہوں نے یہ خواب میں دیکھا، انہوں نے یہ کشف میں دیکھا، ان کا فتویٰ یہ ہے، ہمارا مسلک یہ ہے۔ اللہ کے بندو، اگر اللہ کا رحم چاہتے ہو، لعلکم ترحمون، تم پر اگر رحم کیا جائے تو تم اللہ اور رسول کی پیروی کرو، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، ادھر دیکھو، جلدی کرو، دوڑو دو چیزوں کی طرف۔ ایک پہلی چیز ہے مغفرت، اپنے رب کی مغفرت، اور دوسری ہے جنت۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مغفرت۔ کوئی آدمی جنت میں مغفرت کے بغیر داخل نہیں ہوگا۔ اور جنت کیسی ہے؟ جنت کی چوڑائی ارضھا السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے برابر جنت کی چوڑائی ہے۔ لمبائی کتنی ہوگی یہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اعدت للمتقین، جو گناہوں سے بچنے والے متقی ہیں ان کے لیے بالکل تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ دوڑ دھوپ کرنے والے، یہ سارے والے کون لوگ ہیں؟ جو مغفرت کے متلاشی کون ہیں؟ جنت کے طلبگار کون ہیں؟ یہی تو الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے، یہ تنگی میں بھی، تکلیف میں بھی، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، بے روزگاری میں بھی خرچ کرتے ہیں، کرونا میں کام بند ہے اس کے باوجود انفاق کرتے ہیں، اس کے باوجود کوئی آمدنی نہیں ہو رہی اس کے باوجود پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر سے، عافین عن الناس، درگزر سے کام لیتے ہیں، چھوڑو۔ واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو، خوبصورتی سے یہ رویے اختیار کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کو پیار آتا ہے ایسے لوگوں پر جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، پیسے کی محبت میں گرفتار نہیں ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور یہ کون لوگ ہیں؟ ان سے کبھی کبھار، یہ اللہ کے ولی ہے نا، ان سے کبھی کبھی فحش کام بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ مت سمجھیے کہ ولی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی معصوم نہیں ہوتا، ان سے بھی گالی نکل جاتی۔ اذا فعلوا فاحشۃ، کوئی فحش کام ہو گیا، او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ، تو یہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اس کے بعد توحید مغفرت سنیے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو ذنوب کی مغفرت کرے اللہ کے علاوہ؟ سنیے، کوئی فرشتہ معاف نہیں کر سکتا، کوئی رسول، کوئی امام، کوئی ولی، کوئی صحابی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، کوئی داتا گنج بخش معاف نہیں کر سکتا، کوئی گوڑا والا معاف نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہوں کو کون معاف کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ۔ توحید مغفرت نوٹ کر لو، توحید مغفرت، مغفرت صرف اللہ کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں مغفرت نہیں ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اگر گناہ ہو گیا، فحش کام ہو گیا، ظلم کیا انہوں نے، اس پر وہ اصرار نہیں کرتے، مان جاتے ہیں ٹھیک ہے غلطی ہوگی، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے اڑے نہیں رہتے، اصرار نہیں کرتے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ۔ تو اچھا پہلے کیا دعوت دی گئی تھی؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ کہا گیا تھا نا، اب کہا گیا یہ کام کرو، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنہ، ایسے لوگوں کے لیے تو مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، ان کے لیے پھر باغات ہیں جس کے نیچے سے تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اچھا دیکھیے یہاں عاملین اور محسنین اور متقین یہ سب ایک ہی چیز ہیں، یہ کتنی اچھی
جزا ہے ان لوگوں کے لیے، کتنا اچھا اجر ہے جو عمل کرتے ہیں. قد خلت من قبلکم سنن، بلا شبہ ان لوگوں کا طریقہ گزر چکا، ان لوگوں کے واقعات جو تم سے پہلے گزر چکے. فسیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کر دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان قوموں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے جھٹلایا. عاد کا کیا انجام ہوا، سمود کا کیا انجام ہوا، قوم لوط کا کیا انجام ہوا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا انجام ہوا، فرعون کا لشکر کیسے ڈوبا. جاؤ چلو پھرو دیکھو. ھذا بیان للناس، یہ قرآن ساری دنیا کے انسانوں کے لیے صاف صاف پیغام ہے. بیان للناس وہدن، یہ ایک ہدایت ہے. وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے جو بچنا چاہتے ہیں جو حرام سے، شرک سے، بدعت سے، منکرات سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے موعظت اور نصیحت. اب سنیے، یہ جنگ میں شکست ہو گئی، جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے. ہر گھر کے اندر ایک آدمی شہید ہو گئے. ہر گھر ماتم کدا تھا، کسی کا شوہر مر گیا، کسی کا بھائی مر گیا. 70 مسلمان شہید ہوئے اور سب زخمی تھے. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے سن لیجئے. وَلَا تَهِنُوا، بودے نہ بنو، کمزور نہ بنو. وہن سے ہے، وہن یہینو ہن، وہن یہینو ہن. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ملال مت کرو، افسوس مت کرو. ہو چکا جو ہو چکا سو ہو چکا، افسوس مت کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم لوگ ہی غالب رہو گے. خوشخبری اگر تم ایمان کا مظاہرہ کرو. یعنی فتح مکہ ہوگی، یہ 3 ہجری میں بات بتائی جا رہی ہے. آج میں فتح مکہ ہوگی، تبوک کی جنگ ہوگی، فتح اس کے بعد حج ہوگا 10 میں، اور پوری تم ایران فتح کرو گے، دنیا میں چھا جاؤ گے. انتم العالون ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثل. سنو، اگر تمہیں احد میں زخم پہنچا ہے، شکست پہنچی ہے، 70 آدمی تمہارے شہید ہوئے ہیں، تو پچھلے سال کیا ہوا تھا؟ تمہارا دشمن جو قریش تھا، ابو جہل نہیں مرا تھا، 70 لوگ بدر میں ہلاک نہیں ہوئے تھے. فقد مس القوم قرح مثل، اسی طرح ان کو بھی شکست ہوئی تھی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان دن کو پھیرتا ہے. کبھی وہ کما لیتا ہے، کبھی آپ کما لیتے ہیں، کبھی وہ جیت جاتا ہے، کبھی آپ جیت جاتے ہیں. یہ گردش ایام ہے. اللہ جو ہے لوگوں کے درمیان کبھی امریکہ آگے آ جاتا ہے، کبھی برطانیہ آگے آ جاتا ہے، کبھی روس آگے آ جاتا ہے. یہ تو ہو کے رہے گا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ جان کر رہے گا کہ تم میں صحیح معنی میں ایمان لانے والے کون ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور وہ تمہارے اندر سے گواہ چن کر رہے گا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، البتہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے کبھی پیار نہیں کرتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَّ الْكَافِرِينَ. اور یہ اس شکست کا ایک مقصد یہ بھی تھا، 70 لوگ شہید ہو گئے احد میں، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خالص کر دے، صاف کر دے، چھانٹ لے اور کافروں کو مٹا دے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا آپ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ جنت میں مفت میں چلے جائیں گے بغیر محنت کے، بغیر جہاد کے؟ ابھی تو اللہ نے یہ جانچا اور پرکھا ہی نہیں کہ تم میں سے مجاہد کون ہے. الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، ابھی تو اللہ کو یعنی اس نے امتحان ہی نہیں لیا کہ تم میں ثابت قدم کون ہے. انڈیا کے مقابل میں کون ڈٹ کے کھڑے ہوگا، اور مغرب کے مقابلے میں ڈٹ کے کون کھڑے ہوگا؟ ابھی تو اللہ نے یہ امتحان لیا ہی نہیں. مفت میں جنت نہیں ملے گی، جہاد کرنا ہوگا، لڑنا ہوگا، اور اپنے آپ کو متحد کرنا ہوگا. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور اس سے پہلے کہ تمہاری مٹبھیڑ ہوئی تم جو ہے موت کی تمنا کرتے تھے. سنو، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم نے احد کی لڑائی میں موت کو اپنے سامنے دیکھ لیا جس کی تم تمنا کرتے تھے. سنو اب اس میں کیا ہوا؟ ایک افواہ پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اب صحابہ نے کہا، بعض نے دل شکستہ ہو کر تلواریں پھینک دی کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے تو ہمارے لڑنے کا کیا فائدہ ہے. پھر ایک آواز گونجی کہ نبی زندہ ہیں.
پھر حوصلہ ملا اور پھر وہ بے جگری سے لڑتے رہے. اب بتایا جا رہا ہے یہ ایسا کیوں ہوا؟ وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، جس طرح پہلے رسول آئے ہیں اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں. افإن مات او قتل، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا کسی جنگ میں شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم لوگ الٹے پاؤں اپنے پیر سے پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو اپنے الٹے پاؤں پھر جائے گا دین سے وہ اللہ کا ذرا برابر بھی نقصان نہیں کر سکے گا. وسیجزی اللہ الشاکرین، البتہ جو شکر گزار ہوں گے ان کو بہت جلد اللہ تعالیٰ جزا سے نواز کر رہے گا. اب دیکھیے مسلمانوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، 70 لوگ شہید ہو گئے، ڈٹے رہو. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کوئی آدمی مر ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر. کتابا مؤجلہ، یہ ایک مستقبل کی کتاب ہے جس میں یہ ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں. کب مرنا ہے؟ دیکھیے جب 40 دن کے بعد، 120 دن کے بعد، 4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، اس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ نیک بنے گا یا آوارہ بنے گا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا، جنت میں جائے گا دوزخ میں جائے گا، یہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. اور اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، کب مرے گا لکھ دیا جاتا ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. سنیے بڑا اہم جملہ ہے کہ اے مسلمانوں اگر تمہیں دنیا چاہیے تو ہم دنیا تم کو دے دیں گے. تم کو دنیا چاہیے نا، ڈالر چاہیے، دنیا کی گلوری چاہیے، تم کو سڑکیں اچھی چاہیے، اچھا معیار زندگی چاہیے، سٹینڈرڈ آف لیونگ چاہیے، مکانات چاہیے، گاڑیاں چاہیے، باغات چاہیے، ہاسپٹل چاہیے، ایجوکیشن چاہیے، یہی چاہتے ہو نا تم؟ نوتی ہی منا، ہم دے دیں گے آپ کو. لیکن سنو، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور اگر آپ آخرت کا اجر چاہتے ہیں وہ بھی ہم دے سکتے ہیں. دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں، بولو کیا چاہتے ہو. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جو شکر گزار بندے ہوں گے ان کو ہم بہت جلد صلہ دیں گے. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، کتنے ہی انبیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قتال کیا، جنگ کیا. مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور ان کے ساتھ خدا والے تھے، اللہ والے تھے ان کے ساتھ. فَمَا بَهَنُوا، کبھی انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی. لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کچھ اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچی. وَمَا ضَعُفُوا، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی. وَمَا اسْتَكَانُوا، انہوں نے ہمت نہیں ہاری. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ ثابت قدم مجاہدین، یہاں صابرین کا مطلب کیا ہے؟ مجاہدین، یہ جو ثابت قدم رہتے ہیں، میدان جنگ سے بھاگتے نہیں، ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان مجاہدین سے. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا. تو یہ جو انبیاء میدان جنگ میں لڑتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ ربیون، خدا والے رہے ہیں، ربانی رہے ہیں، تو ان کی زبان پر ایک ہی چیز تھی، کیا تھی؟ ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں پر کی مغفرت فرما. واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملات میں جو حد سے تجاوز ہو گیا، اسراف ہو گیا، اس سے درگزر کر معاف کر دے. وثبت اقدامنا، ہمارے قدم کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین. دیکھیے یہ وہی دعا ہے جو آپ نے وہاں مانگی تھی سورہ بقرہ کے آخر میں، فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ دعا پچھلے انبیاء نے بھی کی، اور ان کے ساتھ جو ربانی لوگ تھے انہوں نے بھی یہی دعا کی، کافروں کے مقابلے میں ہماری فتح ہو، مغرب کے اوپر ہم غالب ہوں، مغرب مسلمان ہو جائے. یہ ہے اصل ٹارگٹ مسلمانوں کا. تو ہوا کیا سنو، پھر جب انبیاء نے اور ربیون نے مل کے یہ دعا کی اور میدان میں وہ ثابت قدم، پھر کیا ہوا؟ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ. اللہ نے دونوں چیزیں دے دی، دنیا کی فتح بھی دے دی، دنیا کا اجر بھی دے دیا، اور آخرت کا اجر اس کے کیا کہنے. وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یہاں محسنین سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. یہ کون ہے؟ وہی لوگ ہیں خدا والے، وہ انبیاء، وہ ربیون، وہ خدا والے لوگ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. پھر لکھ لیجئے یہاں اہل کتاب کا شعر کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم کافروں کی پیروی کرو گے تو تمہیں وہ الٹے پاؤں جو ہے پھیر دیں گے، اور تم کو مرتد بنا دیں گے، اسلام سے تم ہٹ جاؤ گے، اور پھر تم لوگ خسارے میں رہو جاؤ گے. بل اللہ مولاکم. دیکھو یہاں ایک جملہ چھپا ہوا ہے، بلکہ اللہ تم لوگوں کا مولا ہے. کیا مطلب ہے؟ مغرب تمہارا مولا نہیں ہے، کافر تمہارا مولا نہیں ہے. بل اللہ مولاکم، تمہارا سرپرست، تمہارا دیکھنے والا اللہ ہے. وہو خیر الناصرین، وہ تمہارا بہترین مددگار ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ. ہم بہت جلد کافروں کے دل میں رعب ڈال دیں گے، ڈر جائیں گے. مسلمانوں کا رعب ہونا چاہیے، رعب ہونا چاہیے. ہم ڈالیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ رعب ان کے دلوں میں ڈال دیں گے. کیوں ڈالیں گے؟ بما اشرکوا باللہ، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تمہارے پاس، تمہارے دلوں میں اللہ ہے، ایک خدا کو تم مانتے ہو، تو تمہارا ایمان اونچے درجے پر، ان کا ایمان بالکل گھٹیا درجے میں. ما لم ينزل به سلطانہ، شرک کے لیے کوئی دلیل، کوئی سلطان نہیں ہے، اور یہ تم ان سے ڈرتے ہو، ان کا رعب تم پر طاری ہے. تو ان کو دیکھ کر، مغرب کو دیکھ کر تھر تھر تم کانپتے ہو. یہ وماواہم النار، یہ دوزخی ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. ان سے ڈرتے ہو، ان سے ڈرتے ہو، تم دوزخیوں سے ڈرتے ہو. وبئس مثوى الظالمین، کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالمین کے لیے، مشرکین کے لیے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تم لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دی گیا. اِسْتَحُسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب جو ہے تم ان کو تلاش کر رہے ہوتے ہو، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، لیکن پھر کیا ہوا؟ اب یہ جنگ کا میدان میں سنیے، جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کیوں ہوئی؟ حتیٰ ابتدا میں جیت رہے تھے، مقابلہ کر رہے، پھر کیا ہوا؟ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، تم نے کمزوری دکھائی. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اب حکم کے بارے میں تنازع ہو گئے. عبداللہ بن جبیر کہنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں. انہوں نے کہا ہم تو ابتدا میں جیت گئے. یہ وہ سب مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے. اور دوسری طرف سے خالد بن ولید وہ آئے اور وہ انہوں نے آ کر پھر حملہ کیا. اور وہ پہاڑی جہاں پر عبداللہ بن جبیر اور تیر انداز موجود تھے وہ خالی رہی، اور خالد بن ولید اس وقت جو اہل کفر کے ساتھ تھے ان کے لیے میدان صاف تھا. تو پہلی چیز کیا ہے کمزوری؟ فشلتم، تم نے کمزوری دکھائی. دوسری چیز تنازعتم فی الامر، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں تنازع کیا، باہمی اختلاف کیا. وعصیتم من بعد ما اراکم، اور نافرمانی کی. اور جو چیز تمہیں دکھائی گئی تھی ما تحبون، مال غنیمت تھا نا جو تمہیں محبوب چیز تھی. اچھا اب تمہارے درمیان دو چیزیں ہوگی. وہ عبداللہ بن جبیر پکار رہے تھے ادھر آؤ، چھوڑ کے مت جاؤ، چھوڑ کے مت جاؤ، اور یہ بھاگ رہے تھے اس طرف. منکم من یرید الدنیا، تم میں کچھ ایسے تھے جو دنیا چاہ رہے تھے، مال غنیمت چاہ. ومنکم من یرید الاخرہ، اور تم میں کچھ ایسے تھے جو آخرت کے طلبگار تھے. ثم صرفکم عنہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو وہاں سے ہٹا دیا. لیبتلیکم، تاکہ تم لوگوں کو آزمائے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن اب سب کو اللہ نے معاف کر دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر بہت فضل والا ہے. سب کو معاف کر دیا، ہو گیا جو قصور ہونا تھا، ہو گیا، غلطی ہو گئی، اللہ نے سب کو معاف کر دیا. اِسْتُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، وہ وقت یاد کرو جب تم لوگ بھاگے جاتے تھے اور کسی کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پکار رہے تھے، تم لوگوں کو. فی اخراکم، اور دوسرے لوگوں کو. فاصابکم غما بغم، اور پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا. یعنی ایک تو زخمی ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، پھر یہ غم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ شہید ہو گئے. تو لکھئی لا تحزنوا علی ما فاتکم، یہ سب اس لیے ہوا کہ جو کچھ ہاتھ سے گیا اس پر تم ملال مت کرو. ولا ما اصابکم، جو بھی پہنچ گئی تکلیف اس پر تم افسوس نہ کرو، ملال نہ کرو. واللہ خبیر بما تعملون،
جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، اور اس تکلیف کے بعد، اس پریشانی اور زخمی ہو گئے تھے سارے، اللہ نے پھر امن نازل کیا، نعاسن، تو ایک اونگ، یعنی کچھ دیر کے لیے سارے جو مسلمان تھے ان کے اوپر ایک غشی سی، ایک اونگ سی، ایک نیند سی طاری ہو گئی۔ یخشا طائفۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ کے اوپر اس طرح کے اوپر چھائی ہوئی تھی، وہ طائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق۔ اچھا اب یہ دیکھیے، اس کے بعد یہ بالکل فریش ہو گئے، یہ مسلمان پکے صحابہ تھے، لیکن ایک گروہ ایسا تھا منافقین کا، ان کے لیے ان کی ذات بڑی اچھی تھی، بڑی اہم تھی۔ قد اہمتہم انفسہم، دیکھیے اب دیکھیں، ہم نے کہا تھا کہ عبداللہ ابی میں کہ ہم یہاں سے لڑیں، ہماری بات نہیں مانی گئی، دیکھو کیا ہوا۔ اب ان کے لیے مشورہ اہم نہیں تھا، رسول اہم نہیں تھے، اللہ کے احکام، قرآن اہم نہیں تھا، کیا اہم چیز تھی؟ اپنی ذات۔ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلی، اور اللہ کے بارے میں ناحق طرح طرح کی بدگمانیاں کر رہے تھے، ظن الجاہلیہ، بڑے جاہلیت کے سے گمان۔ سنو یہ سارے وعدے جھوٹے، یہ اللہ کے وعدے، یہ وہ سب باتیں فضول ہیں، کوئی مدد نہیں آئے گی، کوئی فرشتے نہیں آئے گے، کچھ نہیں ہوگا۔ یقولون، وہ کہتے تھے ہل لنا من الامر من شیء، اچھا بتاؤ لیڈرشپ میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ کون سی منسٹری ہمیں ملے گی؟ کون سی وزارت ملے گی؟ کیا عہدہ ملے گا ہمیں؟ کتنی تنخواہ ہوگی؟ کتنی گاڑیاں ہوں گی؟ کتنا بڑا مکان ہوگا؟ حل لنا من الامر شیء، اختیارات کیا ہوں گے ہمارے؟ یہ ہے منافقین، جو مخلص نہیں ہوتے، جو اپنے آپ کو عہدوں کے پیچھے، پیسے کے پیچھے، تنخواہ کے پیچھے، پرکس اور پریویلیجز کے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ان الامر کلہ للہ، کہ یہ سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں سارے، اور یخفون ما انفسہم ما لا یبدون لک، یہ منافقین اپنے دل میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون، یہ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یہ کہتے ہیں اگر ہمارے ہاتھ میں اختیار ہوتا، کمان ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو ہم قتل نہ کیے جاتے۔ اب دیکھیے وہ جلتی پہ تیل کا کام ہے نا، اب لوگ، کسی کا بھائی مر گیا، کسی کا شوہر، کسی کا باپ، اور وہ تکلیف میں، اور یہ آ کے نمک چھڑک رہے ہیں اس پہ، کہہ رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں اختیار ہوتا تو یہ اس طرح قتل نہ کیے جاتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیجئے، قل کا مطلب ہے جواب دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم لوگ اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجع، تو یہاں مضاجع کا مطلب یہ ہے بستر، یہاں بستر کا مطلب یہ ہے تم اپنی قتل گاہ کی طرف ضرور نکل آتے تم لوگ، جو ہے اگر جو ہے مبارزہ ہوتا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، لیکن اس جنگ کا ایک مقصد، جنگ احد کا یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر جو کھوٹ ہے اس کو جانچ لے، پرکھ لے، اس کی آزمائش کر لے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور مسلمانوں کے دلوں میں جو خالص، تمہارے دلوں میں جو اخلاص تھا، ایمان تھا، اس کو خاص کر دے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تو سینوں کے رازوں سے پوری طرح واقف ہے۔ ان الذین تولوا منکم، بلا شبہ وہ لوگ جو تم میں سے منہ پھیر کے بھاگ گئے، یوم التقى الجمعانی، تو جب دو جماعتوں کا مڈ بھیڑ ہوئی، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، تو شیطان نے ان لوگوں کو پھسلا دیا ان کی کمائی کے سبب۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور رحیم، ان اللہ غفور حلیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، یا اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم لوگ کافروں کی طرح نہ ہو جانا۔ وقالوا لاخوانہم، جو ہے اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا،
کہ جب وہ اللہ کی راہ میں نکلے یا کسی اور جہاد کے لیے، لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، تو مرتے نہیں اور مارے نہ وما قتلوا، مارے نہ جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھو واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، او متتم، کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھیے اللہ کی راہ میں مریں یا قتل کیے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سنیے، ایک آدمی قرآن پڑھاتے پڑھاتے مر جاتا ہے، وہ بھی شہید ہے، وہ اللہ کی گواہی دیتا رہا ہے۔ ایک آدمی حدیث پڑھاتے پڑھاتے مر جاتا ہے، میدان جنگ میں شہید نہیں ہوتا، وہ بھی فی سبیل اللہ۔ تو چاہے فطری موت آئے، خالد بن ولید کو میدان جنگ میں موت نہیں آئی، وہ شہید ہیں، اللہ کی راہ میں لڑتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق میدان جنگ میں نہیں، لیکن وہ اللہ کی راہ میں شہید ہیں، شہادت دی، انہوں نے گواہی دی اسلام کی۔ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو چاہے آپ شہید ہوں، چاہے آپ مر جائیں، اگر اللہ کی راہ میں ہے تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور اللہ کی طرف سے رحمت اس چیز سے بہتر ہے جو سارا یہ کافر لوگ جمع کریں، ساری دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تم مر گئے اور یا قتل کیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو دونوں صورتوں میں اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اب بتایا جا رہا ہے، سن لیجئے ذرا توجہ سے یہ آیت سنیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو ساری دنیا کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ کرام کے لیے نرم خو ہیں۔ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی ایک دلیل کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم ہونا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب ہوتے، دل کے سخت ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے اطراف سے یہ بھیڑ چھٹ جاتی، سب بھاگ جاتے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ مسلمانوں کا جو لیڈر ہے اس کو نرم خو ہونا چاہیے، اس کو محبوب ہونا چاہیے، اور لوگ اس سے محبت کریں، اس کی دل میں سختی نہ ہو، اور وہ اس کی شخصیت میں ایک کشش ہو، اور ایک لوگ کھنچ کھنچ کر اس کی طرف آئیں۔ نرمی، دیکھیے، لینت لہم، اور یعنی فظ نہ ہو اور غلیظ القلب نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ جماعت کے لیے ضروری ہے، ورنہ جماعت جو ہے بکھر جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ فاعف عنہم، تو لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ احد کی شکست کے باوجود اور غلطیوں کے باوجود درگزر سے کام لیجئے۔ واستغفر لہم، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اس جنگ میں غلطیاں ہوئی ہیں، کچھ نافرمانیاں ہوئی ہیں۔ وشاورہم فی الامر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ سے مشورہ کیجئے۔ شاورہم کا مطلب ہے شاور الصحابۃ فی، یعنی اہم معاملات میں، فی الامر، تمام اہم معاملات میں۔ کون سے اہم معاملات؟ جہاں وہی نہ ہو، آپ صحابہ سے مشورہ کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب فیصلہ ہو جائے تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا۔ ادھر دیکھیے ذرا، یہاں 4 باتیں نوٹ کر لیجئے۔ پہلا مرحلہ مشورہ ہے، دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وہ ہے فیصلہ، عزم ہے۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ توکل ہے۔ اور چوتھے مرحلے پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا نزول ہوتا ہے۔ اس ترتیب کو الٹا نہیں جا سکتا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے فیصلہ کرتے ہیں، اس کے بعد مشورے کا ڈرامہ رچاتے ہیں۔ یہ 420 لوگ ہوتے ہیں، یہ ملعون قیادت ہوتی ہے۔ پہلے سازش کر کے مشورے کر لیتے ہیں، اس کے بعد شرائعیت کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا حکمران غلط ہوتا ہے، ایسی کیبنٹ غلط ہوتی ہے، کچن کیبنٹ ہوتی ہے ان کی، اور یہ سارے پہلے فیصلہ کر کے لا کے یوں پاس کرا لیتے ہیں، چلو یس یس یس۔ تو ترتیب کیا ہے اس میں؟ پہلے مشورہ کرو، اس کے بعد فیصلہ کرو،
فیصلہ جو بھی ہو جائے اجتماعی، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. یعنی فیصلے سے پہلے توکل نہیں کیا جا سکتا، تدبیر پہلے ہے، اس کے بعد توکل ہے. اللہ کی محبت کب نازل ہوگی متوکلین پر؟ جب وہ اس 4 نکاتی فارمولے کو ترتیب وار فالو کریں گے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور اگر یعنی تم لوگوں کی مدد اللہ کرے گا، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اگر اللہ مدد کرے گا، سن لو، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اللہ تم کو بے سہارا چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اللہ کے علاوہ کون سی ہستی ہے جو تمہاری مدد کر سکتی ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر اہل ایمان بھروسہ کرتے ہیں. یہ کرونا کے سلسلے میں بھی ایک بات یاد رکھیے، پہلے مشورہ کیجئے، پھر فیصلہ کیجئے، پھر پہلے تدبیر کیجئے، سوچئے، غور کیجئے، پھر فیصلہ کیجئے، پھر اللہ پہ توکل کیجئے. موت تو ویسے بھی آنی ہے، کرونا کے ساتھ بھی آنی ہے، بغیر کرونا کے بھی آ جائے، لیکن فیصلے میں یہ ساری چیزیں ملحوظ رکھیے. علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، سچے مومن صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اور توکل کا مطلب ہے وکیل بنانا، سارے معاملات اس کے حوالے کر دینا. تو یہاں پر دیکھیے 160 آیات مکمل ہوئی ہیں اور ہم بہت پیچھے ہیں اور ہمارا وقت ہو چکا ہے. تو اب آپ سے ایک درخواست یہ ہے، آپ بتائیے، میں ایک اضافی کلاس لینا چاہتا ہوں 2 گھنٹے کی، اور وہ صبح 11 بجے سے 1 بجے بھی لی جا سکتی ہے، اور یا پھر 1 سے 3 تک بھی لی جا سکتی ہے. ہم بہت پیچھے ہیں اور چونکہ اہم مضامین ہیں، اور اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی تفصیل بھی آ جائے. آگے ذرا ہم اور تفصیل میں نہیں جائیں گے، ترجمے پر اکتفا کریں گے، لیکن کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، مضمون کی مجبوری بھی ہوتی ہے، تو اس کا مجھے خیال رکھنا پڑتا ہے. تو یہ مجھے بتائیے کہ 2-4 دن کے بعد کوئی دن اور کوئی وقت آپ لوگ تجویز کیجئے، پھر اس کے بعد ہم مشورہ بھی کر لیں گے. یہاں چھٹی والے دن کسی سیٹرڈے یا سنڈے کو کر سکتے ہیں ہم. تو یہاں جو ہماری ریکارڈنگ ٹیم ہے IIQL کی، ان سے بھی مشورہ لیں گے کہ ان کی سہولت کے اوقات کیا ہیں اور ان کے آرام کے اوقات کیا ہیں، ان کی مصروفیات کیا ہیں. تو ان سے مشورہ کر کے ہی ہم کوئی فیصلہ کریں گے، کیونکہ یہی ہم نے سبق سیکھا ہے کہ پہلے مشورہ کرو، اس کے بعد فیصلہ کرو، پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کرو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.